الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ آج ہم نے 27ویں روزے کی نماز تراویح جو ہے وہ ادا کی ہے، اور آج کی نماز تراویح میں جو قرآن مجید ہم نے پہلی نماز تراویح الف لام میم سے شروع کیا تھا، آج والناس تک اس کی تکمیل کی گئی. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص احسان عظیم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز تراویح ادا کرنے کی اور اس میں قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارا معمول یہ تھا کہ جو رکوع ہم پڑھتے تھے اس کا مجھ سے آسان مفہوم جائزہ پیش کرتے تھے. تو سورۃ التین جس سے آج جو ہے نماز تراویح جو ہم نے ادا کی پڑھی ہے اس کا بیان کرتے ہیں کہ سورہ مبارکہ میں انسان کی عظمت کا بیان ہے. اس سورہ مبارکہ میں قسم کھا کر اعلان کیا گیا کہ انسان کی تخلیق بہت عمدہ ساخت پر کی گئی ہے. انجیر کی قسم سے اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے کیونکہ ان کے علاقے میں اس بات کی کثرت تھی. زیتون اشارہ کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیونکہ وہ زیتون کے کثرت والے علاقے میں بھیجے گئے. نور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ اس مقام پر آپ کو اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا. بالغ الامین سے اشارہ حضرت ابراہیم کی طرف ہے جنہوں نے شہر مکہ کے یمن کا گہوارہ بننے کی دعا کی تھی. اور اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی محترم مکرم شہر میں ہوئی. 5 پیغمبروں کا پاکیزہ کردار اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بہترین اور مکمل ساخت پر ہے. اصل انسان دراصل اس کی روح ہے جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک بنا. اللہ نے پہلے انسان کی روح کو وجود بخشا، پھر اسے بدن میں ڈال کر دنیا میں بھیج دیا. اب مار کا روح بدن شروع ہو گیا. روح کا تعلق اللہ سے ہے لہذا وہ انسان کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے. بدن مٹی سے بنا ہے، وہ انسان کو مٹی سے پیدا ہونے والی سہولیات کی طرف کھینچتا ہے. جو انسان روح کے تقاضوں کو غالب کر کے ایمان اور اپنے صالح کی روش اختیار کرتا ہے وہ اپنی عظمت کو حاصل کر لیتا ہے. اس کی آخر سورۃ العلق یہ سورہ مبارکہ اس میں علم حاصل کرنے کی فضیلت کا بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی گئی سورۃ العلق کی ابتدا 5 آیات پر مشتمل تھی. اس آیت مبارکہ میں 2 بار حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. یہ ہے اللہ کے نزدیک علم سیکھنے کی فضیلت. مزید ارشاد ہوا کہ انسان سرکشی کرتا ہی رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکشی پر فوری پکڑ بھی ہوتی ہے. اس مسئلے کا کیا حل ہے، یعنی معاشرے کو کیسے پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے آخر میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کر لینا. جتنا انسان میں خوف خدا اور آپ محاسبہ اخروی کا احساس بڑھتا جائے گا وہ سرکشی کو چھوڑتا اور کردار کی پاکیزگی کو وہ بناتا جائے گا. سورۃ قدر آ گئی. یہ سورہ مبارکہ میں قدر والی رات کی عظمت کا بیان کیا گیا ہے. سورۃ قدر میں شب قدر کی فضیلت کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس رات میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. یہ رات بڑی قدر والی رات ہے. اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. یہ فضیلت جو ہے روح فجر تک جاری جاتی ہے. اس شب میں فرشتے اور روح الامین اہل زمین کے لیے سال بھر کے فیصلے لے کر اترتے ہیں. اس کے آگے سورۃ المدینہ جو ہے یہ کھڑے اور کوٹے کے جدا ہونے کا اس میں بیان کیا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا یعنی واضح دلیل قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجوہ کا نام ہے. اس بینہ نے آ کر اہل کتاب اور مشرکین میں سے کھڑے اور کھوٹے کو لہرا کر دیا. دور جاہلیت میں فلاحی کام کون سے لوگ کرتے تھے؟ بینہ کے آنے کے بعد واضح ہو گیا کہ کسی کا فلاحی کام اللہ کے لیے ہے، مثلا حضرت ابوبکر صدیق، اور کسی کا کام ذاتی جو ہے نمود و نمائش کے لیے وہ تھا ابو جہل. بینہ کے ذریعے اللہ نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرو بالکل یکسو ہو کر. یہی بالکل سیدھا دین ہے. اس سیدھے دین پر نہ چلنے والا باطل مخلوق ہے اور ان کی سزا جہنم کی بڑھتی آگ ہے. اس کے برعکس حق پر ایمان لانے والے اچھے اعمال کرنے والے بہترین مخلوق ہیں جن کے لیے دائمی بغاوت ہے، جن کے لیے جہنم پیاری ہوگی. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ نعمت اسے ملے گی جو دنیا میں اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتا رہا.
सूरत अल ज़लज़ला ये सूरह मुबारका में आगाह कर रही है कि रोज़े क़यामत ज़लज़ला आने की वजह से ज़मीन अपने अंदर मदहूर हर चीज़ को, तमाम इंसानों को निकाल कर बाहर फेंक देगी। फिर वो उन तमाम अमाल का हाल बताएगी जो इस पर इंसान करता रहा। तमाम इंसान अपने अपने अमाल के एतबार से ग्रोहों में तकसीम कर दिए जाएंगे। जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो उसे दर्ज पाएगा, और जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो उसे भी लिखा हुआ पाएगा। सूरत अल आदियात है, ये सूरह मुबारका में इंसान के किरदार का घोड़े के किरदार से मुआवजा किया गया है। घोड़ा अपने मालिक का इंतहाई वफादार होता है। मालिक घोड़े का खालिक नहीं, ना ही इसकी खुराक पैदा करता है। वो तो सिर्फ अल्लाह की पैदा करता खुराक और घोड़े के सामने डाल देता है, और घोड़ा अपनी जान की परवाह किए बगैर हर मुहिम में अपने मालिक का साथ देता है। अल्लाह इंसान का खालिक है, उसे तमाम ज़रूरियात अता फरमाता है, लेकिन इंसान अल्लाह का बड़ा नाशुक्रा है। वो अल्लाह की मोहब्बत और रज़ा को पसे पुष्ट डालकर माल की मोहब्बत को तरजीह देता है। रोज़े क़यामत कब्रों को खरीद कर हर इंसान को निकाला जाएगा, फिर उसके अमाल के पीछे जो कार फरमान निकतों को भी जांचा जाएगा। अल्लाह उस रोज की रसवाई से हम सब को महफूज फरमाए। सूरत अल-कारियात है, सूरत कारा में खबरदार किया गया कि रोज़े क़यामत ज़लज़ला की सूरत में बड़ी जबरदस्त आफत बर्पा होगी। लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह मुनशर होंगे और पहाड़ झुकी हुई ऊन के तरह उड़ रहे होंगे। फैसले नेकियों के बदन की बुनियाद पर होंगे। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो जन्नत में ऐश करेगा, जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हुआ वो भड़कती आग में जलता रहेगा। सूरत तकासर ये सूरह मुबारका कसरत की हवस और उसके अंजाम का बयान कर रही है। सूरत तकासर में उन बदनसीबों के हाल पर अफसोस किया गया जिन्हें कसरत की हवस ने अल्लाह के अहकाम से गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि वो कब्रों में जा पहुंचे। अन करीब कसरत की हवस का बुरा अंजाम जहन्नम की सूरत में सामने आएगा, और उनसे दुनिया में अता की जाने वाली हर नेमत के बारे में पास पुछ की जाएगी। नेमत इस्तेमाल करके अल्लाह की इताअत की या फिर उसने शैतान की इताअत की। सूरत अल-असर है, ये सूरह मुबारका जो है जहन्नम से बचने का रास्ता बताती है। सूरह मुबारका में तरीक़े इंसानी को गवाह बनाकर बयान किया गया है कि दुनिया में आने वाले इंसान की अक्सरियत दुनिया में धोखे में आ गई और उसने गफलत की जिंदगी गुजारी, जहन्नम में जाने की राह तैयार कर ली। अलबत्ता ऐसे लोग जहन्नम से बच सकते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई तालीमात पर ईमान ले आए, अच्छे अमाल करें, दूसरों तक हक का पैगाम पहुंचाएं और तबलीग हक की राह में आने वाली मुश्किलात पर एक दूसरे को सब्र और इस्तिकामत की तलकीन करें। अल्लाह हमें अपनी सारे से बचने के लिए ये मज़कूरा वाला चार काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल सूरत अल हुमज़ा, ये सूरह मुबारका में माल समेट समेट कर रखने वालों के बुरे अंजाम का जिक्र किया गया। ये सूरह मुबारका ऐसे इंसान के पस्त किरदार को बेनकाब कर रही है जिसका मकसूद दौलत जमा करना है। वो इस घटिया मकसद के लिए झूठ बोलता है, धोखाधड़ी, खयानत, लगाई बुझाई करता है, गर्द किसी हलाकी बुराई को बुराई नहीं समझता। वो रुपया पैसे को ही कामयाबी और इज्जत का ब्याज समझता है, माल जमा करता रहता है, समझता है कि इसकी बगा बाद मौत नामवर माल में ही की वजह से मुमकिन है। ऐसे घटिया इंसान को आन करीब अल्लाह की बड़काई आग में फेंक दिया जाएगा। सूरत तीन है, इस सूरह मुबारका में हाथी वालों के बुरे अंजाम का बयान किया गया। सूरत तीन में हाथी वालों की मौताना तबाही का बयान है। ये हाथी वाले कौन थे? ये यमन के ईसाई थे जिनका सरगना इब्राहिम था। वो चाहता था कि यमन से लेकर शाम तक के तमाम तजारती फ़वाइद हैं यमन को हासिल हो। ये फ़वाइद उस वक्त कि जो कुरैश मक्का थे ये उनको हासिल थे। मक्का में बैतुल्लाह की वजह से पूरे अरब में कुरैश का बस भी एहतराम पाया जाता था। उनके तजारती काफिले यमन के साथ हर इलाके से गुजर जाते थे। इब्राहिम ने कुरैश की बस की सीरत खत्म करने के लिए अल-क़िस नामी एक नाम नहाद इबादत का यमन में बनाया और तमाम अहले अरब को इस मुकाम पर आकर इबादत और हज करने की दावत दी। उसकी दावत किसी ने कबूल न की, उसे गुस्सा आया, जिसने आकर उसने बैतुल्लाह को शहीद करने का मंसूबा नापाक बनाया। 60,000 का लश्कर लेकर वो मक्का की तरफ रवाना हुआ। उस लश्कर में 13 हाथी भी थे ताकि लोगों पर एक रोक तारी हो जाए। जैसे ये लश्कर मुज़दलिफा से निकलकर वादी मुहस्सिर में दाखिल हुआ, अल्लाह ने छोटे छोटे एक परिंदे भेजे, अबाबील, वो छोटे से छोटे उस लश्कर पर छोड़ दिए गए। उनकी चूंच में जहरीली असरात रखने वाले मट्टी की कंकरियां थी। परिंदों ने वो कंकरियां आबरा के लश्कर पर फेंकी। कंकरी जिस्म के जिस हिस्से पर पड़ती वो गलना शुरू कर देती। हाथी उन कंकरियों के असरात से बिलबिला उठे और वापस मुड़कर अपने ही लश्कर को रोकने लग गए। पूरा लश्कर तबाह हुआ। अल्लाह ने अपने अजीम घर बैतुल्लाह को महफूज रखा। इसके आगे सूरत कुरैश तिलावत की गई। ये सूरह मुबारका कुरैश को इसमें बाबर कराया गया है
اللہ نے ابراہ کے لشکر کو تباہ کیا تاکہ تمہارے تجارتی مفادات محفوظ رہیں۔ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم خود ساختہ محبوبوں کی بجائے اللہ کے رب یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں بھوک مٹانے کے لیے غذا دی، بیت اللہ کے لیے خاص علاقہ کو حرام قرار دے کر تمہیں جنگ و جدال کے خوف سے امن بھی دے دیا۔ سورۃ المعون ہے، یہ تلاوت کی گئی سورۃ معون میں آگاہ کیا گیا کہ جو شخص جزا و سزا کا یقین نہیں رکھتا وہ کردار کی انتہائی پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نماز جب جی چاہتا ہے تو پڑھتا ہے، اور وہ بھی لوگوں کو دکھاوے کے لیے عام استعمال کی چیزیں بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا، ریاکاری کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی بلا سلاح یقین عطا فرمائے۔ سورۃ الکوثر پڑھی گئی، یہ سورہ مبارکہ میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت آیات کا بیان ہے۔ سورۃ کوثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی کثیر نعمتوں کا ذکر ہے، قرآن جیسی کامل ہدایت، اسلام جیسا مکمل دین، صحابہ کرام جیسے جان نثار ساتھی، بہت بڑی عمر، محض 21 برس میں دین کو غالب کرنے کی سعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرنے، قربانی پیش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دشمن سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نبینا بچپن میں وفات پا گئی اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی نہیں رہے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہ خود ہی بے نام و نشان رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قیامت تک بلند سے بلند تر ہوتا رہے گا۔ سورۃ الکافرون، یہ سورہ مبارکہ میں کافروں کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش کی سختی کے ساتھ رد کرنے کو آگاہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اس طرح تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے۔ معبود حقیقی کی تو کوئی اولاد یا شریک نہیں، جبکہ تم ایک ایسے اللہ کو مان رہے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں اور تمہارے خود ساختہ معبود اس کے شریک ہیں۔ تمہارا تصور اللہ کے بارے میں کچھ اور ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور تمہیں تمہارا دین مبارک جس کے تحت تم من گھڑت معبودوں کی عبادت کرتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا دین کافی ہے جس کی عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورۃ النصر، یہ مبارک سورت، اس میں بشارت دی گئی ہے کہ قریب اللہ کی مدد آئے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، دین غالب ہوگا، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنی تکمیل کو پہنچے گا، لوگ نظام اسلام کو قبول کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اس قبیلت کے آنے کے بعد کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ مشن کے دوران جو بھول چوک آپ سے ہوئی یا جو خطا آپ کے ساتھ پیش ہوئی، اس پر اللہ سے استغفار کرے، بے شک اللہ بخشنے والا اور نظر کرم کرنے والا ہے۔ سورۃ النصر، یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اس میں ایک آپ کے چچا جو کہ گستاخ رسول بھی تھا، اس کے لیے شدید ترین جو ہے عذاب اور وعید کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا اور ہمسایہ تھا، پڑوسی تھا، وہ اس نے سلوک کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، کھانے کی ہانڈی میں نجاست ڈالتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتا۔ اس لیے دین کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ اس سورہ مبارکہ میں وعید سنائی گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ برباد ہوگا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، روزے قیامت انگاروں کی آگ میں جلے گا، اس کی بیوی بہت زیادہ لڑائی ہو جائے گی، ذریعے فساد کی آگ بھڑکاتی تھی، اس طرح ہلاک ہوگی کہ کھجور کی رسی اس کے گلے میں پندہ باندھ کر رکھ جائے گی۔ سورۃ الاخلاص ہے، یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اس میں اللہ کے یکتا ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ یعنی معبود حقیقی کے امتیازی صاحب کا بیان ہے، وہ یکتا ہے، خالق ہے، کسی کا محتاج نہیں، جبکہ اس کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے، اس کی محتاج ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ خود کسی کو اولاد ہے، کوئی بھی ایسا جو اس کی مثل ہو۔ اس کی اگر سورۃ فلق ہے، سورۃ فلق جو ہے یہ خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا ہے۔ سورۃ فلق میں خارجی شرور سے حفاظت کے لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے۔ دعا کا الفاظ یہ ہے، میں صبح کے رات کی پناہ طلب کرتا ہوں اور اس شہر کے شر سے جو اس نے بنائی، رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جاتی ہے، ان جادو گرمیوں کے شر سے جو منتر پڑھ کر گروہوں میں پھونکتی ہے، حسد کرنے والوں کے شر سے جبکہ وہ حسد کی بنیاد پر کسی سازش کا انتخاب کرے۔ سورۃ الناس، یہ داخلی شرور کے حفاظت کی یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اور اس سورہ میں باطنی شرور سے حفاظت کے لیے دعا ہے، اور استشار کیوں ہوا ہے کہ دعا مانگو کہ میں طلب کرتا ہوں تمام انسانوں کے رب بادشاہ اور معبود حقیقی کی اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے،
یا شیطان کا جنگ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عظیم کتاب کے آغاز میں سورۃ فاتحہ کی صورت میں بندوں کو ہدایت مانگنے کی دعا تلقین فرمائی، پھر پورے قرآن حکیم کی صورت میں ہدایت دے کر دعا کو قبول فرمایا، اور آخری دو صورتوں میں تمام شرور سے پناہ مانگنے کی دعا سکھا دی تاکہ ہدایت پانے کے بعد پھر وہ انسان گمراہ نہ ہو. اللہ ہمیں اپنے اس احسان عظیم اور دیگر بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.